يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو تاکہ میں تمہارے عہد کو پورا کروں، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ آیت بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو مخاطب کر رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی خاص قوم سمجھی جاتی تھی۔ اللہ نے ان پر بے شمار نعمتیں عطا کی تھیں، جیسے مصر سے نجات دلائی، من و سلوہ کا رزق عطا کیا، اور بہت سے انبیاء مبعوث کیے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ بنی اسرائیل نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انہیں یاد دہانی کروا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کریں، تاکہ اللہ بھی اپنا وعدہ پورا کرے اور انہیں آخرت کی کامیابی عطا کرے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب بنی اسرائیل کو بار بار اللہ کی نافرمانی پر تنبیہ کی گئی تھی اور انہیں انعامات کی یاد دہانی کروا کر صحیح راستے پر آنے کی تاکید کی جا رہی تھی۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل کے ساتھ ایک خطاب ہے، جس میں انہیں اپنی نافرمانیوں کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کی طرف واپس آنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کو براہ راست مخاطب کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان پر اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں نازل کی تھیں اور ان کے لیے بہت سے انبیاء بھیجے تھے تاکہ وہ ہدایت پر قائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرا رہا ہے، جیسے مصر کی غلامی سے نجات، من و سلوی کا عطا ہونا اور انبیاء کی رہنمائی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ اس کے احکامات پر عمل کریں گے اور اپنے عہد کو پورا کریں گے تو اللہ بھی ان کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرے گا۔ یہ وعدہ دنیاوی اور آخرت کی کامیابی کا ہے، بشرطی کا وہ اللہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ اس حصے میں اللہ انہیں خبردار کر رہا ہے کہ وہ صرف اسی سے ڈریں اور اس کے عذاب سے بچنے کے لیے اس کی ہدایت پر چلیں۔ یہ ان کی رہنمائی کا پیغام ہے تاکہ وہ گمراہی سے بچیں اور اللہ کی ناراضگی کا شکار نہ ہوں۔ یہ آیت بنی اسرائیل کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اس کے عہد کی پاسداری کریں اور صرف اللہ سے ڈریں تاکہ وہ اللہ کی رحمت اور فضل کے مستحق بن سکیں۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے سے ہمارے دلوں میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ عہد کی پابندی، اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی پاسداری ضروری ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو یاد دلایا کہ اگر وہ اپنے وعدے پورے کریں گے تو اللہ بھی ان کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرے گا۔ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت۔ اس آیت میں اللہ سے ڈرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ کا خوف ہمیں برے اعمال سے بچاتا ہے اور ہمیں ہدایت کے راستے پر قائم رکھتا ہے۔ ہدایت کا راستہ، اللہ کی ہدایت پر چلنا ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم اللہ کے احکامات کی پیروی کریں گے تو دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ عہد کی پاسداری کا اثر، بنی اسرائیل کو یاد دلایا گیا کہ اللہ کی نعمتیں ان پر اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک وہ اپنے عہد کی پاسداری کریں گے، یعنی اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے۔ اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنی انعامات اور نعمتوں کی یاد دہانی کروا رہا ہے تاکہ وہ شکر ادا کریں اور نافرمانی سے بچیں۔ اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کی پاسداری۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کیے گئے وعدے کی پابندی کی تاکید کی ہے تاکہ وہ اللہ کے عہد کو پورا کر سکیں۔ اللہ سے خوف۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تاکید کی ہے کہ صرف اللہ سے ڈریں اور اس کے عذاب سے بچنے کے لیے اس کے احکامات پر عمل کریں۔ دنیاوی اور آخرت کی کامیابی۔ جو لوگ اللہ کی ہدایت پر چلیں گے اور اپنے وعدے پورے کریں گے، انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔ انعامات کا استمرار۔
اللہ نے بنی اسرائیل کو یہ یاد دلایا کہ ان کی کامیابی اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہیں گے تو انعامات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ استاد اور طالب علم کا وعدہ۔ جیسے ایک استاد طالب علم سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر وہ محنت کرے اور دی گئی ہدایات پر عمل کرے تو وہ امتحان میں کامیاب ہو جائے گا۔ اگر طالب علم محنت کرتا ہے تو استاد بھی اپنا وعدہ پورا کرتا ہے اور اسے کامیاب ہونے میں مدد دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ ہوگا اللہ کے احکامات کی پیروی کریں گے تو وہ انہیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا کرے گا۔ والدین اور بچوں کا رشتہ۔ جیسے والدین اپنے بچوں کو ہدایت دیتے ہیں کہ اگر وہ ان ہدایات پر عمل کریں گے تو انہیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا کرے گا، کی بات مانیں گے تو وہ ان کا خیال رکھیں گے، انہیں تعلیم دیں گے اور ان کی ہر ضرورت پوری کریں گے۔ اگر بچے والدین کا کہا مانیں تو والدین بھی اپنے وعدے پورے کرتے ہیں۔ اس مثال سے آیت یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو نعمتوں سے نوازتا ہے، بشرطی کا وہ اللہ کے احکامات پر عمل کریں۔ مزدور اور مالک کا معاہدہ۔ جیسے ایک مزدور اپنے مالک سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر وہ محنت سے کام کرے گا تو مالک اسے اس کے کام کا معاوضہ دے گا۔ مزدور اگر دیانت داری سے کام کرتا ہے تو مالک بھی اپنے وعدے ہے کے مطابق مزدور کو اس کا معاوضہ دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے انسانوں سے عہد کیا ہے کہ اگر وہ اللہ کی ہدایت پر چلیں گے تو اللہ انہیں انعامات سے نوازے گا۔ فوجی اور اس کا حلف۔ جیسے ایک فوجی اپنے ملک سے حلف لیتا ہے کہ وہ وطن کی حفاظت کرے گا اور اپنے فرائض پورے کرے گا اور بدلے میں اسے عزت اور انعامات ملتے ہیں۔ اگر فوجی اپنے حلف کی خلاف ورزی کرے تو اسے سزا ملتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے بندوں کو بھی اس کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کرنا چاہیے، ورنہ ان کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ ایک ٹیم اور کوچ کا تعلق۔ جیسے ایک کوچ اپنی ٹیم سے کہتا ہے کہ اگر وہ دی گئی حکمت عملی کے مطابق کھیلیں گے تو وہ جیت جائیں گے۔ اگر کھلاڑی کوچ کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں تو کامیابی حاصل کرتے ہیں، ورنہ ناکام ہوتے ہیں۔ اللہ نے بھی بنی اسرائیل کو کامیابی کا راستہ دکھایا اور انہیں کہا کہ میرے عہد کی پاسداری کرو تاکہ میں بھی تم سے کیا وعدہ پورا کروں۔ یہ آیت آج کی زندگی میں بھی بے حد اہمیت رکھتی ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کو اللہ کی نعمتوں اور احکامات کی یاد دہانی کروائی گئی، ویسے ہی ہمیں بھی اپنی زندگی میں اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہے۔ نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں بھی ہمیں اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کی پاسداری کرنی چاہیے۔ یہ عہد ہماری نمازیں، روزے، زکوہ، اخلاقی فرائض اور حقوق العباد ہیں۔ ہماری زندگی میں مختلف قسم کے چیلنجز اور آزمائشیں آتی ہیں، اور اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ان چیلنجز سے نبرد آزما ہوں۔ ہونے کا طریقہ اللہ کے ساتھ اپنے وعدے کو یاد رکھنا اور اس کی ہدایت پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم اللہ کے احکامات کی پیروی کریں گے تو وہ ہماری مدد کرے گا اور ہمیں کامیابی عطا کرے گا۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر۔ ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیشہ اس کے احکامات پر عمل پیرا رہنا چاہیے۔ عہد کی پاسداری۔ اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کی پاسداری ضروری ہے۔ جب ہم اللہ سے وفاداری کا وعدہ کرتے ہیں تو ہمیں اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے تاکہ اللہ بھی ہمارے ساتھ اپنا وعدہ پورا ہو جائے کرے۔ اللہ کا خوف اور تقوی۔ یہ آیت ہمیں اللہ سے ڈرنے اور اس کے عذاب سے بچنے کی تلقین کرتی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں تقوی کو اپنانا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو سکیں۔ اللہ کی ہدایت پر عمل۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کے احکامات پر چلنا ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے، اور جو لوگ اللہ کی ہدایت سے روگردانی کرتے ہیں وہ اپنی آخرت کو برباد کر لیتے ہیں۔ دنیا و آخرت کی کامیابی۔ دنیا کی کامیابی کا راز اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے میں ہے، اور آخرت کی کامیابی اسی ہدایت پر چلنے سے حاصل ہوتی ہے۔ یا اللہ، تو نے ہم پر بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں،
हमें उनका शुक्र अदा करने वाला बना दे। या रब्बिल आलमीन, हमें अपनी दी हुई नामतों की कदर करने की तौफीक इता फरमा और हमें अपनी नाफरमानी से बचा। हमें हमेशा अपने रास्ते पर कायम रख और अपनी हदायत की रोशनी से हमारी जिंदगियों को मुनव्वर फरमा। ए मेरे रब, तूने हमसे जो वादे किए उन्हें पूरा करने की तौफीक अता फरमा। हमें अपने साथ किए गए अहद को निभाने वाला बना दे और हमें अपनी रहमतों से नवाज दे। या अल्लाह, हमें इन लोगों में शामिल कर जो तेरे अहकामात की पैरवी करते हैं और दुनिया व आखिरत में कामयाब होते हैं। या अल्लाह, हमारे दिलों में तेरा खौफ पैदा कर दे और हमें हर उस चीज़ से बचा ले जो हमें तेरी नाराज़गी की तरफ ले जाए। हमें तक़वी अख्तियार करने वाला बना और हमारी ज़िंदगियों को तेरी रिज़ा के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमा। या रब्बिल आलमीन, हमें अपने अजाब से महफूज रख और अपनी रहमत के साए में रख। आमीन।